تو انجینئر صاحب کی ویڈیو ہے، اس میں تھمبنیل میں تھوڑا یہ جو ہے بہت ایموشنل نظر آ رہا ہے، تھوڑے ان کی چہرہ تھوڑا ایسا کہ رو رہے ہیں شاید بیان کے بیچ میں. تو ٹاپک ہے کہ اللہ کو جو لوگ ہیں وہ بھول گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. شیطان اور دنیا کی محبت یہی دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ سے غافل کرتی. نفس تو اعلی کار بنتا ہے ان چیزوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اس کریم رب سے دھوکے میں ڈالا. ایک معنی تو یہ ہے کہ کس چیز نے تجھے اللہ سے دور کر دیا، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ رب کے بارے میں دھوکا، اس کے جو کرم والی صفت ہے اس صفت کے حوالے سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. یعنی تو نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا کریم ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے. اس چیز کا تو نے نیگیٹو معنی کیوں ان معنوں میں لے لیا کہ تو اللہ کا باغی ہوگا، جس کی پریکٹیکل مثال اس وقت مسلمانوں کی اکثریت نظر آتی. کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے، یہ دھوکے میں ڈالا ہوا ہے نا. اللہ کا جو کرم ہے، اللہ کی جو رحمت ہے، اس کے معاملے میں شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا. ہم نے اس چیز کا یہ معنی لے لیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو کرنی نہیں، خوب نافرمانیاں کرنی ہے، وہ تو ہے ہی کریم ہے، معاف کر دے گا. یہ معنی بھی بیک وقت اس میں درست ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کس چیز نے تجھے اس کرم والے رب کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دی؟ یعنی تجھ سے کوئی اللہ نے عہد لے لیا کہ تو خوب نافرمانیاں کر اور بغیر توبہ کے مر جا اور میں قیامت دن تجھے بخش دوں گا. تو نے اس کی رحمت کا نجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. یہ معنی بھی بیک وقت اس میں درست ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک. وہی اللہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور خوب تیرا تسویہ کیا، درست کیا، اور پھر ہر چیز کو معتدل بنا. یہ ایک آیت کے اندر ایسی قیامت مثمر ہے کہ گھنٹوں اس پہ بولا جا سکے. میں نے ایک لیکچر دیا ہے Who is Allah in the light of latest scientific facts. اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. مسئلہ نمبر 60 ہے، 60 نمبر. کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اتنی پرفیکشن کے ساتھ بنایا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں، کوئی سائنٹسٹ، آپ نیشنل جغرافک چینل کھول کے دیکھ لیں، ڈسکوری کھول کے دیکھ لیں، یا آپ اینیمل پلانٹ دیکھ لیں، ہمیشہ جب بھی کسی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو مخلوق ہے، کریشن ہے، اس کو جب بھی ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں. آج تک آپ نے کبھی یہ پروگرام کو ایسا سنا ہے کہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہو کہ شیر کے اندر یہ والی خامی ہے، اگر یہ نہ ہوتی نا تو یہ پرفیکٹ ہوتی. ہمیشہ یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کہ شیر کے اندر یہ جو کوالٹیز ہیں، اس کا فائدہ اس کو اس طرح ہوتا ہے، اس معاملے کا اس طرح ہوتا ہے، یہ چیز اس کے لیے بینیفیشری تھی. اسی طریقے سے مگرمچھ، کروکوڈائلز ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں تو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ان میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، یہ چیز اس کی اس کام آتی ہے، یہ چیز اس کی اس کام آتی ہے. ہمیشہ پازیٹیو ایفیکٹ سے ڈسکس ہو رہے ہیں. اتنی پرفیکٹ یہ کریشن ہے کہ جب سائنٹسٹ بھی اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہر ایک چیز پازیٹیو انداز میں ڈسکس کرتے ہیں، کبھی کوئی چیز نیگیٹولی ڈسکس نہیں ہوتی. اور انسان تو پھر اس کی کریشن کا کلائمیکس ہے. انسان کو جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو ایک ایک چیز اس کی ڈسکس ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا فلیکسیبل بنایا ہے. سب سے بڑی کوالٹی جو ہے نا انسان کی، اس کی فلیکسیبلٹی ہے. آپ دنیا میں کوئی بھی مشین بناتے ہیں نا، اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی. اب مثلاً یہ میرے گھر، میرے یعنی ہاتھ میں گھڑی ہے، اس کے اندر جو جو چیز ہے وہ فکس ہے. اگر میں تھوڑا سا ایسے ٹیڑھا کروں گا تو یہ ٹوٹ جائے گی. لیکن آپ اپنے پیٹ کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے انسٹرومنٹس رکھے ہیں. آپ چاہے ایسے بیٹھ جائیں، ایسے بیٹھ جائیں، اس اعتبار سے معدہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے. جگر، گردے، وہ فکس تو نہیں ہے، اپنی جگہ تو اس کی ہے، لیکن وہ پیٹ کے اندر اس کی اپنی فلیکسیبلٹی ہے. یہ آپ کو انسان کی بنائی ہوئی کسی چیز میں یہ فلیکسیبلٹی نظر نہیں آئے گی. وہ اسی فریڈم آف ایکسپریشن سے باہر نہیں نکل سکتا. ڈگری آف فریڈم اسے ہم اپنی میکینیکل یعنی انجینئرنگ میں کہا جاتا ہے. اسی جو ڈگری آف فریڈم ہے اس کے اندر رہتا ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتا. لیکن انسان کی آپ فلیکسیبلٹی دیکھ لیں کتنی زیادہ. اسی ایک پیٹ کے اندر اتنے انسٹرومنٹس رکھ دی ہیں، لیکن وہ اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں، کوئی چیز بھی ہمارے جسم کے اندر نوکدار نہیں بنائی ہے. ہر چیز گول ہے.
کوئی چونچ نکلی ہوئی ہے کسی کی، ایون اگر یہ ناک کی بھی چونچ ہے یہ بھی آگے سے گول ہے. انگلیاں بنائی ہیں، کسی انگلی کی چونچ ہے گول ہے. ہاتھوں کو آپ دیکھ لیں، اس چیز کو دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو گلائی نظر آتی ہے. کان ہے تو گول ہے، یہ تو نہیں ہے کہ چوکور بنے ہوئے. اور اس کے اندر حکمت یہ ہے، اگر یہ چیزیں نوکدار ہوتی تو آپ کو بھی ڈسٹرب کرتی، دوسروں کو بھی ڈسٹرب. اسی لیے ہماری میکینیکل انجینئرنگ میں تو جب بھی کوئی مشین ڈیزائن کی جاتی ہے نا تو اینڈ پہ اس کے اوپر فلٹ لگایا جاتا ہے، اس کے جتنے کارنرز ہیں نا ان کو گول کیا جاتا ہے یا ایٹ لیسٹ شیمفر کر دیا جاتا ہے. جس طرح کہ میں نے ٹیبل کو شیمفر کیا ہوا یہاں سے، یہ کونا چبھے نہ کسی کو، شارپ کونا نہ رہے بلکہ کم ہو. آپ دیکھتے ہیں جب کبھی بھی اس طرح یعنی چیزیں نٹ بھی ڈیزائن کیے جاتے ہیں تو ان کے کارنرز بھی اینڈ پہ جا کے گول کر دیے جاتے ہیں کسی کو چبھے. تو یہ نیچر سے انسان نے لرن کی. پھر کیا پرفیکٹ نظام ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ پرفیکٹ. کوئی اس کے اندر عیب نہیں نکال سکتا کہ یار آنکھ کا سائز اتنا نہیں اتنا ہوتا تو بڑا پرفیکٹ ہوتا، آنکھ یہاں کی بجائے یہاں لگی ہوتی تو بہت خوبصورت نظر نہیں. نہ تو اس کی فزیکل یعنی جو پوزیشن ہے اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، نہ اس کی کوالٹی اس کے اوپر انگلی کو اٹھا. ایسی پرفیکٹ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی. پودوں کو دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو سائنٹسٹ بھی بتائیں گے کہ جی یہ آم کا پودا ہے تو اس کی گٹھلی اتنی کیوں ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہے، سیب کے ساتھ ایسے کیوں ہے، تربوز کے ساتھ ایسے کیوں ہے. اور وہ تعریف ہی کریں گے کہ جی تربوز ایسے ہی بن سکتا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن موجود نہیں. تبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ تعالیٰ یعنی سب سے بہترین خالق ہے. انسان کو بھی اللہ نے تخلیق کا مادہ دیا ہے لیکن وہ کریشن ایکس نہیلو نہیں ہے، عدم ماس سے وجود نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو یوٹیلائز کر کے ہم تخلیق کرتے ہیں. لکڑی اللہ نے بنائی ہے، ٹھیک ہے آپ اس کو کاٹ کے ٹیبل بنا لیں گے، کرسی بنا لیں گے، لیکن لکڑی نہیں کو بنا سکتے. وہ کریشن ایکس نہیلو اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے. بدیع السماوات والارض. البدیع جو اللہ کا نام ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ بغیر کسی نمونے کے کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی بنا دینا، یہ اللہ کی کوالٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو یوز کر کے انسان بھی کریشن کرتا ہے. اور آپ دیکھ لیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا دماغ دیا. آج ہم نے ایسے جہاز بنا لیے ہیں جو 550 مسافروں کو لے کے، ایئر بس A380 کو دیکھ لیں، اس سے پہلے بوئنگ 747 تھا جمبو جیٹ، 450 مسافر اس میں آتے تھے، اس میں آلموسٹ 550 آتے ہیں. انسان نہیں بنایا. یہ ساری کی ساری کریشن جو ہوئی ہے اس کا مٹیریل جتنا بھی ہے وہ انسان نے کوئی خود کریٹ نہیں کیا بلکہ اسی زمین سے حاصل کیا. الٹیمیٹلی تخلیق اللہ ہی کیا، اس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے انسان ہم نے تجھے پیدا کیا، تیرا تسویہ کیا اور کیا ہر چیز کو معتدل بنایا. اتنی پرفیکشن کے ساتھ چیزیں بنائی ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ 4 انگلی ہے نا سر، اس کے ساتھ یہ انگوٹھا لگایا. آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ آپ کا انگوٹھا نہ ہو، یا آپ 4 انگلیوں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہو جائے، کوئی چیز پکڑ بھی نہیں سکتے. یہ ایک انگوٹھا کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہر چیز کی گرپ اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے. اور کیا اللہ تعالیٰ نے انہی معاملات کو کیا ہے کہ یہ آپ دیکھیں اس کے ڈگری آف فریڈم کتنے ہیں کہ آپ یہ انگلی کے یہ والے جوڑ کو بھی، اس کے بعد یہ بھی، اس کے بعد یہ بھی، اس کے بعد کلائی بھی، اس کے بعد یہ بھی اور یہ بھی، سارے کے سارے جوڑ کے اندر کتنا عرصہ استعمال ہوتے رہتے ہیں. یہ تو ہم اپنی خوراکوں کو ذرا کنٹرول کریں نا. آپ دیکھ لیں جاپان کے اندر لوگ 100 سال کے بھی پرفیکٹ ہیں، ان کے گھٹنے بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں، جوڑ بھی. تو یہ تو ہم نے خود خراب کیا نا. ان کے دانت بھی نہیں گرتے ہیں. دانت اللہ نے 100 سال کے لیے ڈیزائن کیے ہیں، جس کے گر رہے ہیں اپنی غلطی کی وجہ سے گر رہے ہیں. اللہ نے یہ 50-60 سال کے لیے دانت نہیں بنائے ہوئے ہیں، 2 سال کے لیے ڈیزائن ہے. وہ ہم چونکہ اب اس طرح حفاظت نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے گر جاتے ہیں. ہر چیز پرفیکٹ بنائی ہے اور ڈیزائن ہوئی ہے اس میں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ اس طرح کی اپنی چیزوں کا صحت کا خیال رکھتے ہیں وہ بڑی پرفیکشن کے ساتھ معاملات کو لے کے چلتے ہیں. اور ہر چیز معتدل بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. 2 ٹانگوں کے اوپر انسان کو کھڑا کر دیا. اعتدال ہے نا سر، کتنی پرفیکشن کے ساتھ ہر چیز کو اس طرح بیلنس کیا. ورنہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 2 ٹانگوں کے اوپر کوئی چیز کھڑی ہو جائے. ابھی دیکھ لیں ہم جتنی بھی چیزیں بناتے ہیں کم از کم 4 ٹائر رکھتے ہیں اس کے بیلنس کرنے. اور یہ جو روبوٹ وغیرہ بھی بنائے ہیں آپ ان کو چلتے ہوئے دیکھ لیں، وہ
مشکل سے ہی چل رہے ہوتے ہیں. وہ انسان والی پرفیکشن نظر آ رہی ہوتی ہے. جی نروس سسٹم سر، اس پہ تو اب بات کریں تو کہاں تک. نیورونز جو اللہ نے رکھ دی ہیں. جو اسٹارٹنگ میں انہوں نے بولا نا کہ اللہ کہہ رہے ہیں، مطلب جیسے اسٹارٹنگ میں کہا نا کہ لوگوں کو جیسے کس دھوکے میں مطلب رہ رہے ہیں کہ جیسے جو حکم نہیں ہے اسلام میں، ٹھیک ہے، جو جائز بھی نہیں ہے، جیسے میوزک ہو گیا یا پب میں ڈانس کرنا، یہ سب چیزیں ہو گئی، وہ بھی لوگ کر رہے ہیں یہ سوچ کے، ٹھیک ہے، کہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت کریم ہے، ٹھیک ہے، क्षमा کر دے گا ہم کو آخرت میں جا کے، جب اللہ کے سامنے ہم جائیں گے تو ہم کو معافی مل جائے گی، کہ ہم بولے گے ہم تو مسلمان تھے، ٹھیک ہے، ہم سے تھوڑی بہت غلطی ہو گئی، معاف. تو ایسا نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس دھوکے میں تم کو کس نے ڈالا؟ مطلب یہ میرا حکم تو نہیں ہے کہ میں ایسا کروں گا کہ تم جو ہے یہ والی غلطیاں کر دو میں معاف کرو. یہ دھوکے میں کون شیطان ڈال رہا ہے، کون کر رہا ہے یہ؟ تو اسٹارٹنگ میں انہوں نے یہی کہا کہ جو لوگ جو ہے جو اسلام میں ہوتے ہوئے بھی، ٹھیک ہے، جو شرک نہ صحیح اور باقی چیزوں کی طرف جو زیادہ جا رہے ہیں، یہ سوچ کے کہ اللہ جو ہے آخرت میں معاف کر دے کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، تو اس پہ بھی مطلب انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک بار دوبارہ سوچو، ٹھیک ہے. تو یہ تو غلط ہے نا، پر کہ ہم غلطی پہ غلطی کرے جائے اور ہم سوچیں کہ ہمیں تو معافی مل جائے گی، تو یہ چیز تو نہیں ہونی چاہیے نا. تو کافی اچھا یہ جیسے سمجھا رہے تھے اور کتنی اچھی اچھی باتیں بتائی کہ ہمارا ہاتھ انگوٹھے کے بنا مطلب کوئی چیز ہم اٹھا نہیں سکتے، کچھ بھی کام نہیں کر سکتے. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اور ہمارا شریر کو دیکھو، جیسے کہ ہمارا پورا شریر پیروں پہ ٹکا ہوا ہے، اور ہمارے پیر نہ ہو تو ہم پیروں کے بنا کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایک ہی جگہ بیٹھے رہیں گے. یہ انجینئر صاحب کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی، اس کے پیچھے کوئی کارن نہیں ہے، یہ ان کے لیے کہہ رہے کہ اتنی ڈیٹیل میں کچھ چیز خود بخود نہیں ہو سکتی، کارن ہے اس کے پیچھے اللہ. تو اتنی ڈیٹیل میں وجہ سے ہمارا شریر اور یہ ہر چیز ایک ایک چیز بنتی ہے، تو اس کے اوپر کیا ہی کہے. بس مسلم دھرم میں ہے نہیں کہ ڈانس وانس کرو اور غلط کچھ بھی کرو، تو پہلے ہی توبہ کر لو. تو یہ ایسا ہے کہ یہ سب شیطان کے کام ہے، یہ سب شیطان اللہ سے دور رکھنے کے لیے انسان سے کرواتا ہے، تاکہ دنیا سے زیادہ پیار کرے انسان بشرط اللہ یا جنت سے.